ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ مولانا مودودی تھے، میں 1000% ان کی سوچ سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ جو انہوں نے پولیٹیکل اسلام ایجاد کیا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کا قرآن کی آیتیں موڑ توڑ کے، حدیثیں موڑ توڑ کے یہ ثابت کیا کہ اقامت دین، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اسلام دنیا میں نافذ کرے اور کافروں کو جھکائے اور غلام بنائے، اور یہ سب جو اس نے جھوٹ لکھا، میں 1000% ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ماڈرنٹی کا جواب ماڈرنٹی سے دینا چاہیے تھا، اور مودودی نے پولیٹیکل اسلام دے دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ میرا دوسرا رسپانس ہے جناب علی حسن صاحب کو۔ گریٹ کانٹینٹ بائی دا وے، آپ ٹرولی ایڈمائر۔ فکری اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ان کا کام بہت اچھا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ان سے اختلاف کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ جو فکری میدان ہے وہاں پہ یہ بہت ہی جائز بات ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو واقعے کے خلاف ہو تو آپ اپنا نیریٹو رکھ دیں، اس کے بعد آڈینس جو ہے اپنی ریسرچ خود کر کے وہ آئے گی۔ اور میں ہر چیز پہ میں اختلاف کرنے کے حق میں بھی نہیں ہوں، لیکن جہاں پہ آڈینس کے بہکنے کا کوئی خطرہ ہے تو کم سے کم وہاں پہ انسان نیریٹو وہ رکھتے کہ جو مبنی پر حقیقت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اختلاف کی طرف جاؤں، پہلے میں کریڈٹ دینا چاہوں گا علی حسن صاحب کو کہ انہوں نے مودودی صاحب سے اس ویڈیو میں ڈس ایگری کیا، لیکن انہوں نے بہرحال ایک علمی روایت کو برقرار رکھا کہ اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے اکنالج بھی کیا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے، اور یہ کہ ان کی تھنکنگ کیسی تھی۔ یہ میرے خیال میں ہمارے جو پاکستان انڈیا کی دھرتی ہے، اس انٹلیکچوئل لینڈسکیپ میں یہ بہت بڑی کمی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا علی حسن صاحب کو کہ انہوں نے اس روایت کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن کسی کی اچھی چیز ہے اب ضرور اس کا کریں۔ تو میں بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہوں، میں علی حسن صاحب سے اختلاف کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن جو ان کی اچھی بات ہے اس پہ میں ان کو ڈیفینیٹلی میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ اب چلتے ہیں اختلاف کی طرف۔ 3 باتیں انہوں نے کہیں، اور وہ تینوں باتیں جو ہیں بنیادی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مودودی صاحب کی اوریجنل تھنکنگ کا جو ذکر کیا، اس میں انہوں نے اقامت دین کا نظریہ بتایا کہ انہوں نے یہ انوینٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو تشریح بتائی انہوں نے اقامت دین کے نظریے کی کہ اس میں کب کافروں کو ہم نے جھکانا ہے اور کب دنیا پہ ہم نے ساری دنیا پہ اسلام کو غالب کرنا ہے، اور تیسرا جو ماڈرنٹی ہے اس کا جواب سائنس ہونا چاہیے تھا، اقامت دین نہیں۔ یہ تینوں چیزیں غلط ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلی چیز یہ کہ نظریہ مودودی صاحب نے دیا تھا، یہ تاریخ کے ساتھ ایک جبر ہے۔ قطعی طور پہ مودودی صاحب نے اقامت دین کا نظریہ نہیں دیا تھا، انہوں نے اس نظریے کو عمل میں لانے کے لیے ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اقامت دین کو یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ تصور نہیں تھا، تو یہ تاریخ کے ساتھ ایک بے وفائی ہوگی، کیونکہ جہاں پہ بھی آپ جتنے پیچھے آپ جائیں گے آپ کو اقامت دین کا نظریہ ایکچولی زیادہ غالب نظر آئے گا۔ وہ خلافت عثمانیہ میں آپ کو نظر آئے، انفیکٹ آپ کو ایسی حکومتیں ملیں گی جہاں پہ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کرٹیسائز کیا گیا، یا اسلام کنسسٹنٹلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے مغل ہیں، مغلوں پہ کیا اعتراض ہے؟ لوگ مغلوں پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بائیں لارج مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اسلامی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اسلامی حکومت کا تصور کیا ہے، جہاں پہ نہیں تھی وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم خلفائے راشدین کے دور میں چلے جائیں، ہم اس کے بعد میں جو اسلامی حکومتیں بڑی بڑی آئی ہیں ان سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ جو بعد میں بادشاہتیں آئیں، لیکن دین کو ایک مجموعی نظام کے طور پہ کہنا کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یہ غلط بات ہے، یہ تاریخ کے ساتھ بہت زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ آپ اسلام کی اکانومی کو پڑھیں مثال کے طور پہ، یہ تو ہمارا سوال ہے کہ بینیڈکٹ کولر جیسا آدمی لکھتا ہے کہ تاریخ اکانومی کی چلتے ہیں تو 400 سال غائب ہے ہماری اکیڈیمیا میں، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ہمارے اکیڈیمیا سے مراد دنیا کے اکیڈیمیا میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ وہی 400 سال ہیں جب اسلامک اکانومی جو اس ماڈل ہے اس کا، وہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں غالب رہا۔ ایٹ دا سیم ٹائم اسلام کا پولیٹیکل سسٹم جو دنیا میں آج بھی کہیں نہ کہیں یوز کیا جاتا ہے، اسلام کا جو سوشل جسٹس کا سسٹم ہے، جو اس کا قاضی کا سسٹم ہے، مطلب یہ کہہ دینا کہ اسلام کا کوئی نظریہ سرے سے تھا ہی نہیں، یا اقامت دین کا نظریہ، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں آگے جانا چاہیے۔ اور ویسے اس کا آپ کوئی اور کریڈیبل ایویڈنس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ درس نظامی تو جناب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے سے دنیا میں موجود ہے، تو اب درس نظامی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ اقامت دین کو ایک فرض کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ ٹرمز آپ کچھ بھی استعمال کر لیں، کانسیپٹ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمان دنیا میں کسی جگہ پہ ایک غالب آبادی رکھتے ہیں، وہاں پہ ان کا نظام، ان کا نسق اسلامی پیراڈائم کے اوپر چلے گا، وہاں پہ زکوٰۃ کا نظام ہوگا، وہاں پہ عدالت ہوگی،
حکومت جو ہے زکوٰۃ وہ لے گی، اب حکومت نہیں ہوگی تو آپ زکوٰۃ کیسے اکٹھی کریں گے؟ ریاست کو 8 پروویژنز قرآن نے دے دی ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں سپینڈ کرنا ہے، بھئی وہ میں نے سپینڈ نہیں کرنا، وہ ریاست نے سپینڈ کرنا ہے، تو اگر نظام ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے کرے گی؟ آپ کو کئی اور مثالیں مل سکتی ہیں، یعنی کہ صرف درس نظامی کوئی دیکھ لیں، کئی سو سال اس کو ہو گئے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ نظریہ یہ تو ہم پہ الزام ہے کہ ہم مسلمانوں کو کوئی نظام نہیں تھا اور پھر مولانا مودودی آئے اور انہوں نے دیا، اس ٹرم پہ بھی جو ہے اقامت دین، اس پہ بھی بحث ہے کہ یہ امین اصلاحی صاحب کی ٹرم ہے، یہ مولانا مودودی کی، لیکن میرا وہ مضمون نہیں ہے۔ میرا مضمون یہ ہے کہ ایک پرانے تصور کے اوپر ایک لینگویج اپلائی کر دینا، کیونکہ اقامت دین جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اقامت دین یہ ساری چیزیں ہم عربی میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک اردو کانٹیکس میں کہتے ہیں، تو یہاں پہ اگر اس طرح کا ایک لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تصور ہی سرے سے نہیں تھا، یہ تو قطعی طور پہ غلط بات ہے سر۔ تو یہ میں پہلی چیز میں آپ سے ڈس ایگری کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات جو آپ نے تصور دیا ہے کہ اقامت دین کا کہ شاید یہ غیر مسلموں کو دبانے کی اور ان کو جھکانے کی اور ساری، نہیں سر، میں نے بھی عرض کیا ہے کہ جہاں پہ مسلمان غالب آبادی ان کی ہے، وہاں پہ ان کا حق ہے کہ وہاں کا جو نظام ہے، وہاں کا جو پیراڈائم ہے وہ اسلامک ہو۔ یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ جہاں پہ سیکولر زیادہ ہوں گے وہ سیکولر بھی کون سے ہوں گے، دیر آلسو ڈیپینڈس۔ جہاں پہ کمیونسٹ زیادہ ہوں گے ان کا حق ہے انسانی سطح پہ کہ وہ کمیونسٹ سسٹم کو یوز کر لیں، ہاں اسے دوسرے پہ امپوز نہ کریں۔ یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں، جو انہوں نے سینٹرل ایشیا میں کیا وہ نہ کریں، جو باقی دنیا میں کیا وہ نہ کریں۔ جہاں پہ لبرلز ہیں وہ اپنے لبرل طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس نظام کے تحت جس کے اندر ان کی اکانومی بھی ہے، ان کی سیاست بھی ہے، ان کی معاشرت، سارا کچھ ہے، ضرور کریں، ہاں اسے دوسرے پہ امپوز نہ کریں۔ تو ہم مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان جہاں پہ غالب تعداد میں ہیں، یعنی کہ جو نومیریکل ڈومیننس ہے، تو وہاں پہ اسلامی سسٹم ہونا چاہیے۔ انتہائی ریزنیبل بات ہے۔ یہ کہاں سے آپ کو یہ خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے سارا، او بھائی یہ کرنا ہوتا تو یہ کام صحابہ کرتے رہتے نا، یہ کام تو نبی علیہ السلام کی احادیث میں مل جاتا ہمیں کہ آخری قیامت کے روز تک تم نے جد و جہد کرنی ہے کہ تلوار سے تم نے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے۔ بھائی یہ ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم دعوت دیں گے، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارا دین یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کسی نئے ریلیجن نے نہیں آنا، کسی نئے نبی نے نہیں آنا، تو یہ کیوں آپ کے لیے سلوشن ہے۔ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پہ ہے، جو لڑائی کرے گا اسے لڑائی کریں گے، پریمپٹیو اسٹرائکس بھی ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ملٹری وارفیئر کی اپنی ٹرمز ہیں، اپنی ٹیکنیکس ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن ایون اگر آپ وہاں پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ حد یہ ہے۔ اب اس میں تو وہ اپنے پروفیسر کیسا گرانڈا اسلامک ہسٹری کے ماہر ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ عیسائی دنیا پہ ایسے آیا کہ عیسائی دنیا کی 60% آبادی مسلم رول میں رہتی تھی، کسی کو نہیں جھکایا گیا، کسی سے کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی، وہ سارے وہ اقامت دین کے اندر رہ رہے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے اس کے اندر رہ رہے تھے، جہاں پہ قاضی کا نظام تھا، زکوٰۃ کا نظام تھا، حکومت سارا جتنا بھی تھا، یہ نہیں کہ وہ مجموعی طور پہ دین کا وہاں پہ ہمیں قیام نظر آتا تھا، لیکن کوئی کسی کو صدوقوب نہیں کیا گیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں پہ آپ دیکھ لیں، اس زمانے میں بھی وہ واقعات، ان کا فتویٰ گریڈ، ان کی پالیسی کہ جو نان مسلمز ایسے ہیں جو اسلامی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں ان کو بھی اسٹیٹ بینیفٹ دے گی، جسے آج کے زمانے میں آپ پینشن کہہ لیں، وہ وظیفہ ایک ہوتا تھا، اسٹیٹ بینیفٹ وہ ملیں گے، اور ان میں سے بھی ایسے لوگ کہ جو نہیں دے سکتے تو ان پہ جو جزیہ انہوں نے دینا ہوتا تھا وہ بھی ایون معاف ہے۔ تو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں بھئی، یہ کہاں سے آپ نے یہ چیز کہ ہمارے، آپ ویری شیور آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اقامت دین کا تصور نہیں ہے کہ زبردستی کسی پہ اپنی حکومت کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں ہماری کمیونٹی ڈومیننٹ کر رہی ہے آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کی، وہاں پہ اقامت دین ہوگی۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ ماڈرنٹی کا جواب سائنس ہونا چاہیے تھا۔ نہیں سر، یہ باتیں بھی میں اس پہ بڑے لمبے لیکچرز دے چکا ہوں، ویڈیوز بنا چکا ہوں یونیورسٹیز میں، آپ وہ سارا اب دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی ماڈرنٹی سائنٹیفک نہیں تھی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ماڈرنٹی بذات خود قتل و خون پہ تھی، ایگزیکٹلی وہی چیز جو آپ نے تشریح کی ہے اقامت دین کی، فرینکلی غلط تشریح کی ہے۔ ماڈرنٹی کی وہ اصل تشریح ہے۔ یہ آپ جا کے جو اپنا کونگلیز تاریخ ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں، افریقن تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ ساؤتھ امریکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ، ایج آف ڈسکوری کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کس لیول پہ دنیا میں قتل و خون کیا گیا، لوٹ مار کی گئی، سونا لے کے آئے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے غلام بنا کے لے کے آئے۔ میں اس کے پورے آپ کو ان اداروں کے نام بتا چکا ہوں کہ اسکاٹ لینڈ کی کون سی یونیورسٹی، آکسفورڈ کی کون سی اپنا لائبریری،
اسی غلامی کے اسی پلانٹیشن کے پیسے سے بنی ہوئی تھی، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے زبردستی ان کو مار کے ان کو تشدد کر کے، جنسی تشدد بھی کیے گئے لوگوں کے اوپر، جسمانی تشدد کیے گئے، لوٹ کسوٹ کے سارا پیسہ ویسٹ میں لے کے آئے، تو اس کے بعد سائنٹیفک ترقی سٹارٹ ہوتی ہے۔ سر یہ غلط بات ہے کہ انہوں نے سائنسدان کے اچانک بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں سائنٹیفک ترقی کرنی چاہیے، اور انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور مسلمان اقامت دین کی طرف چلے گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اقامت دین کی طرف جائیں گے تو سائنسی ترقی بھی کریں گے، بیکاز وی ہیو دی ایویڈنس، وی ہیو دا کلاسیکل ایرا، پوسٹ کلاسیکل ایرا، دا گولڈن ایج سو گولڈ، کہ جس کے اندر لوگ دینی زندگی گزار رہے تھے، بٹ دے ہیو نو پرابلم ود دا ورک آف گاڈ اینڈ ورڈ آف گاڈ۔ وہی لوگ تھے کہ جو دین بھی سمجھتے تھے، کوسمولوجی بھی سمجھتے تھے، بایولوجی بھی سمجھتے تھے۔ تو ہم اقامت دین کی بات کر رہے ہیں، ہماری اپنی موومنٹ ریوائولسٹ اسی نقطے پہ کھڑی ہے کہ یس پاکستان میں دین کا قیام ہونا چاہیے، سو دیٹ وی کین اٹین سائنٹیفک ایڈوانسز، فلسافیکل ایڈوانسز، میتھمیٹکس کو بہتر طریقے سے سمجھیں۔ تو یہ دو چیزیں ہی غلط ہیں۔ ان کا جو تھا، آپ کہہ لیں کہ اقامت ویسٹ جو تسلط تھا، جو نوآبادیاتی نظام تھا، دیٹ واز دا پرابلم۔ وہ اس قتل و خون کی داستان ہے جس کو آپ اقامت دین کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اسے مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ شور ایک زمانہ تھا دنیا کے ہم سے سیکھتی تھی، دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، آج ہمیں اگر سیکھنا ہے بالکل سیکھنا چاہیے، مقابلے کے لیے نہیں سیکھنا چاہیے، سیلف رسپیکٹ کے لیے سیکھنا چاہیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیکھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے دین رستے میں نہیں آتا۔ انفیکٹ دین آپ کو انیبل کرتا ہے کہ قرآن آپ کو بتاتا ہے، سینکڑوں آیات قرآن کی آپ کو کہتی ہیں کہ غور و فکر کرو، سوچو، مثالیں دیتی ہیں، کوزمولوجی کی ہے، کیمسٹری کی ہیں، ایکولوجی کی ہیں، اس پہ بھی میرے لیکچرز بہت سارے موجود ہیں۔ تو سر یہ آپ سے رسپیکٹفلی تھوڑا سا اختلاف ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری یوتھ دے ڈیزرو کہ ان کو جو ساری سچی انفارمیشن ہے وہ ملے۔ بہرحال آپ کا کنٹینٹ اوور آل جو ہے جتنا میں نے دیکھا ہے، ڈس ایگریمنٹس اپنی جگہ پہ، کوئی بھی آدمی جو لوگوں کو ریشنل کنٹینٹ دیتا ہے، سکھاتا ہے، آئی آلویز ریسپیکٹ دیٹ پرسن۔ سو یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔